اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کو ڈھیل دیتا ہے، اچانک پکڑ نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں اپنے نافرمان بندوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ جب آدمی نافرمانی میں حد سے بڑھنے لگتا ہے تو بعض مرتبہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے مال و اسباب میں اضافہ ہو رہا ہوگا، عہدے بھی مل رہے ہوں گے، عزتیں بھی ملتی ہے، ساری چیزیں مل رہی ہوگی ظاہری اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ہاں، اور یہ ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ ان سب گناہوں کے بدلے میں ایک ہی مرتبہ پکڑ لیا جائے، اور اللہ کی پکڑ ایسی سخت ہے کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف ڈھیل ہے، ہم اس کو سمجھے۔ لہذا ایک شخص گناہوں کے باوجود ڈرنے کے بجائے خوش ہو رہا ہے اور مزید آگے بڑھتا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ میرے دوستو، جس انسان کو یہ یاد رہے کہ کل بھی زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کچھ پتہ نہیں میرا، تو وہ آج کے لیے اتنے لوگوں سے کیوں جھگڑے گا، لوگوں پر ظلم کیسے کرے گا، حرام کیوں کھائے گا؟ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اگر میں نے حرام کھا لیا اور کل میں رخصت ہو گیا تو کس کے کام آئے گا، کیونکہ دنیا سے جاتے وقت تو سب مال و اسباب یہیں چھوڑ کر جانا ہے، وہ میرے کام نہیں آئیں گے بلکہ دوسرے کے استعمال میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب گناہ کیوں کر رہا ہے انسان؟ آخرت کو بھولنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ میرے دوستو، موت کے آتے ہی دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، سب سامان عیش و عشرت والی چیزیں یہی رہ جاتی ہے، خود انسان اکیلا چل بستا ہے۔ موت کی سختی بہت خطرناک ہے، انسانی برداشت سے باہر ہے موت کی سختی۔ جب گنہگار بندے کی روح کو قبض کرنے آتا ہے فرشتہ، ملک الموت جب گنہگار بندے کی روح کو قبض کرنے آتا ہے تو اس کو تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار انسان کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے زندہ جانور کی کھال قطر قطر کر اتارے جاتے ہیں۔ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے زندہ جانور کو، اس کے کھال کو جب چاقو کے ذریعے سے کاٹا جائے، زندہ ہے، زبانی کیا، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف ایک گنہگار بندے کی روح کے قبض کے وقت ہوتی ہے۔ بعض روایت سے تو معلوم ہوتا ہے یہ تکلیف اس قدر شدید ہوگی کہ ایک کانٹے دار جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے اوپر ایک باریک کپڑے کو ڈال دیا جائے، پھر اس کپڑے کو اس کے اندر لپیٹ دیا جائے، اور لپیٹنے کے بعد اس کپڑے کو کھینچے تو اس کھینچنے کی وجہ سے اس کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف ایک گنہگار بندے کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، گنہگار کی موت کی سختی بہت عجیب ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ تو ایک گنہگار بندے کی جب روح قبض کرنے جاتا ہے تو اس وقت تیری صورت کیا ہوتی ہے؟ تو اس ملک الموت نے کہا کہ آپ دیکھ سکیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ضرور۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ ادھر گھوم جائیے۔ آپ نے دوسری طرف رخ کیا
اور جب ادھر دیکھا جہاں ملک الموت موجود تھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ آدمی ہے، اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، جس میں سے عجیب قسم کی چیزیں نکل رہی ہے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی اصل صورت پر واپس آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم گنہگار کے سامنے صرف یہی صورت لے کر جاؤ اور اس کے علاوہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ سزا بہت کافی ہے۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے، اپنے آپ کو موت کی تیاری میں لگائے، دنیا داری چھوڑے، آخرت کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھ کر، موت کو یاد رکھ کر کم سے کم تھوڑی تکلیف آئے اپنے اوپر، اگرچہ حق کے خلاف ہے، ناحق تکلیف آ رہی، پھر بھی برداشت کر لے اللہ کے لیے۔ کوئی انسان آپ کے اوپر غلط تہمت لگا رہا ہے، بس اللہ کے لیے برداشت کر لے۔ کوئی انسان کسی کے اوپر آپ کے اوپر غلط الزام لگا رہا ہے، اللہ کے لیے برداشت کر لے۔ کوئی انسان آپ کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، کوئی انسان آپ کے اوپر ناحق ظلم کر رہا ہے، کوئی انسان آپ کی زمین کو ہڑپ کر رہا ہے، اللہ کے لیے برداشت کر لے اور یوں سوچے آخرت آنی ہے، ایک نہ ایک دن ساری چیزوں کا حساب دینا ہے، بس اللہ کے اوپر چھوڑ دے اور اپنے آپ کو بچا لے اور آخرت کو سامنے رکھ کر سائیڈ ہٹ جائے۔ یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے،